حضرت موسیٰ علیہ السلام کے زمانے میں ایک مجذوب اور خدا تعالیٰ کا عاشق صادق بکریاں چرایا کرتا تھا اور پہاڑوں کی گھاٹیوں میں مخلوق سے دور عشق الہی میں چاک گریباں روتا پھرتا تھا اور حق تعالیٰ سے درخواست کرتا تھا کہ اے خدا، اے میرے اللہ، آپ مجھ کو کہاں ملیں گے؟ اگر آپ مجھ کو مل جاتے تو میں آپ کا نوکر ہو جاتا اور آپ کی گدڑی سیا کرتا اور آپ کے سر میں کنگھی کیا کرتا، اور آپ کو کبھی بیماری پیش آتی تو میں آپ کی خوب غمخواری کرتا۔ اے اللہ، اگر میں آپ کا گھر دیکھ لیتا تو صبح و شام آپ کے لیے گھی دودھ لایا کرتا اور آپ کے ہاتھ کو بوسہ دیتا اور آپ کے پیروں کی مالش کرتا، اور جب آپ کے سونے کا وقت ہو جاتا تو آپ کے سونے کی جگہ جھاڑو سے خوب صاف کرتا۔ آپ کے اوپر میری تمام بکریاں قربان ہوں۔ اے اللہ، بکریوں کے بہانے سے میں جو الفاظ ہائے ہائے کرتا ہوں وہ دراصل آپ کی محبت کی تڑپ میں کرتا ہوں۔ بکریاں تو صرف بہانہ ہے۔ وہ چرواہا محبت کی باتیں اپنے رب سے کر رہا تھا۔ اچانک حضرت موسیٰ علیہ السلام کا اس طرف سے گزر ہوا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے جب یہ باتیں سنی تو ارشاد فرمایا کہ اے چرواہے، کیا حق تعالیٰ کو نوکر کی ضرورت ہے یا ان کا کوئی سر ہے کہ تو ان کے بالوں میں کنگھا کرے گا، یا ان کو بھوک لگتی ہے تو ان کو بکریوں کا دودھ پلائے گا؟ حق تعالیٰ کیا بیمار ہوتے ہیں جو تو ان کی غمخواری کرے گا؟ اے جاہل، حق تعالیٰ کے ساتھ نقصان و احتیاج کی تمام باتوں سے پاک اور منزہ ہے۔ تو جلد توبہ کر، تیری ان باتوں سے کفر لازم آتا ہے۔ بے عقل کی دوستی عین دشمنی ہوتی ہے۔ حق تعالیٰ تیری ان خدمات سے بے نیاز ہے۔ اس چرواہے نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کی یہ باتیں سنی تو بہت شرمندہ ہوا اور غلبہ خوف اور شدت حزن و اضطراب سے گریباں پھاڑ ڈالا اور روتا ہوا جنگل کی طرف بھاگ گیا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام پر وحی نازل ہوئی، اے موسیٰ علیہ السلام، تم نے میرے بندے کو مجھ سے کیوں جدا کر دیا؟ تم کو میں نے بندوں کو اپنی طرف متوجہ کرنے کے لیے بھیجا ہے، نہ کر جدا کرنے کے لیے۔ تمہارا کام وصل کا تھا نہ کہ فصل کا۔ اس حکایت سے معلوم ہوا کہ کسی کو نصیحت کرتے وقت یہ بھی سمجھنا چاہیے کہ ممکن ہے وہ اللہ کے نزدیک مقبول ہو، کیونکہ بعض بندے مخلص اور عاشق ہوتے ہیں اور نافرمانیوں سے بالکل محفوظ ہوتے ہیں، لیکن ظاہری طور پر ان کے الفاظ آداب کے منافی ہوتے ہیں، اور یہ ان کا جوش عشق ہوتا ہے، ترک ادب نہیں ہوتا۔ جیسا کہ حضرت عارف رومی رحمۃ اللہ علیہ نے مثنوی میں ایک دوسری جگہ ارشاد فرمایا، بس نصیحت کرتے وقت اعتدال کو ملحوظ رکھنا چاہیے، اتنا زجر و عتاب نہ کرے کہ مایوسی پیدا ہو جائے۔ اور حضرت موسیٰ علیہ السلام کے لیے اس مجذوب کے اقوال پر بوجہ صاحب شریعت ہونے کے نفس عتاب ضروری تھا۔ تنبیہی حق کا مقصد تعلیم سے روکنا نہ تھا بلکہ طریقہ تعلیم کی اصلاح تھی۔ اس لیے جو حال صوفیہ کے اس واقعے سے علماء شرع کی نکیر اور اصلاح سے نہ تو گریز جائز ہوگا اور نہ اپنے کو علماء شریعت سے افضل سمجھنا۔ علماء کا بڑا مقام ہے خدا تعالیٰ کے یہاں۔